اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، تمہیں موت نے ضرور تم پر آنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ چاہو تو تم مضبوط سے مضبوط تر قلعوں میں بھی چھپ جاؤ نا، موت نے پھر بھی آ کے ہی رہنا ہے۔ موت کا معنی انسان کا ختم ہو جانا نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ موت کا مطلب ہے کہ انسان ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہونا ہے۔ انسان یہاں دنیا کا باسی نہیں ہے، انسان نے سفر کرنا ہے، آگے چلے جانا ہے، اور جہاں کا رہنے والا انسان، وہ انسان کے لیے جگہ تیار ہو چکی ہے اور ہمیشہ وہاں انسان نے رہنا ہے۔ وہاں پر انسان مسافر نہیں ہے، وہاں مقیم ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے مسافر خانہ ہے۔ یہ انسان سفر کر رہا ہے، چند ایک عرصے کے لیے آیا، یہاں سے انسان چل بسے گا اور وہاں مقیم ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہاں کیوں آیا، کس لیے آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے جن و انس کو پیدا کیا تھا کہ ہماری عبادت کی جائے۔ جو ہم کہیں اس کے مطابق یہ انسان اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی کے اندر ہمارے کہنے کے مطابق جی جائے۔ یا فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کہ جس نے موت کو اور پھر زندگی کو پیدا کیا، اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، بہترین اعمال کرتا ہے۔ بہترین اعمال کیا ہیں؟ جو مجھے اچھے لگیں؟ کیا نہیں۔ کیا بہترین اعمال کیا ہیں؟ جو عام معاشرہ کہے وہی نہ، جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے، جو اسلام کہتا ہے، وہ بہترین اعمال ہیں۔ وہ چاہے میری طبیعت ان کو مانے نہ مانے، میری طبیعت ان کو قبول کرے یا نہ کرے، مجھے اکتاہٹ ہوتی ہو، مجھے پریشانی ہوتی ہو، لیکن پھر بھی بہترین اعمال وہی ہیں جو اسلام ہی ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو انسان اس دنیا میں آیا، اس مختصر سی زندگی میں آگے کچھ بھیجنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر انسان یہاں آ کے آگے کچھ کرنے کے حوالے سے بھول گیا تو دنیا میں اس سے بڑا نادان بے وقوف کا عقل کوئی نہیں، یاد رکھیں۔ مقصد زندگی انسان بھول گیا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ مثال دے گیا۔ ہم کہیں کسی کو بھیجیں، ٹھیک ہے نا، خاص کام کے لیے، بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کی ذات کی مثال نہیں ہوتی۔ ہم مثال کے طور پہ ہمارے ہاں انتظامیہ کسی بندے کو دور بھیجے، بھئی یا فلاں علاقے میں یہ کام کر کے، علاقے کا کام ہے یا مسجد کا کام ہے، پہلے سلیکٹ کیا گیا، بھئی کافی نمازی ہیں ماشاءاللہ، ان کے اندر ذہین ترین باشعور عقل مند کون سا ہے؟ فلاں ہے جی، اس کو سلیکٹ کر لیا، اسے بٹھایا، تمام لوگوں نے سمجھایا بھئی اس لیے جا رہا ہے، تجھ پر خرچ بھی ہو رہا ہے، تیرے کھانے پینے کا، سفر کا سب کچھ اہتمام کر رہے ہیں، اور اتنا عرصہ تجھے لگے گا، وہاں جا اور یہ کام کر کے آ۔ اب اس کا اہتمام و انتظام کیا، عقل مند باشعور اور دانا اسے سمجھا، اس کو میں نے بھیج دیا، یہ چلا گیا۔ اس نے سفر کیا، گرمی کی شدت، سردی کا ماحول، سفر کی تھکاوٹ، وہاں پہنچا، کافی عرصے کے بعد یہ لوٹا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، سنو بھئی آگے، خیریت پوچھی، کیا بنا جی؟ اب اس نے وہاں کے خوشگوار ماحول کو بتایا، بھئی وہاں باغیچے تھے، خوبصورتیاں تھیں، فلاں علاقہ تھا، یہ تھا، وہ سب کچھ ادھر کی خوبصورتیاں، باغیچوں کے ماحول کے متعلق بتاتا رہا۔ ہم انتظار میں ابھی کچھ بتائے گا کام کے حوالے سے۔ اب ہم نے پوچھا جس کام کے لیے گیا وہ، اب اس نے ماتھا پکڑ لیا، او ہو وہ تو میں بھول گیا، جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ بھول گیا، جس مقصد کے لیے اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، باشعور عقل مند اشرف المخلوق اسے سمجھا تھا، سب سے بہترین اسے سمجھ کے اللہ نے زمین پر نائب اور خلیفہ بنا کے جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد بھول گیا۔ یہی عین میری اور آپ کی مثال ہے۔ اتنا سفر کیا، خرچہ کیا، بھیجا ہم نے دور تک، اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا یہ وہاں پہنچا، وہاں کی خوبصورت پہاڑیاں، وہاں کے باغیچے، وہاں کا ماحول،
وہاں کا حسن و جمال اسی میں مگن رہا، دیکھتا رہا، سیرگاہ سمجھ لی اس نے۔ حالانکہ یہ مسافر تھا، ایک خاص مقصد کے لیے گیا، وہ مقصد پورا کرتا لوٹ آتا، یہ وہاں پہنچا اور خوشگوار ماحول کے اندر مگن ہو گیا، اسے وہ کام بھول گیا۔ اب واپس لوٹا تو ہم نے کہا یار تجھ سے بڑا تو بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے جس مقصد کے لیے بھیجا وہ بھول گیا، تو ادھر کی خوبصورتیوں میں مگن ہو گیا تو۔ یہی میری اور آپ کی مثال ہے، کتنی بڑا ناداں ہے وہ انسان کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا اور اشرف المخلوقات بنا کے، بہترین بنا کے، خوبصورت بنا کے، اور پوری کائنات کا سارا نظام اسی انسان کے لیے بنایا، اور انسان یہاں آگے وہ بھول گیا جس مقصد کے لیے آیا تھا اتنا سفر کر کے۔ اب جب لوٹے گا انسان اسی طرح ماتھا پکڑے گا، اوہو میرے اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا تھا، میں کیا کر کے آیا۔ تو لہٰذا اپنی آخرت کی زندگی کو ہم خوبصورت کریں اپنے بہترین کردار کے ذریعے۔ وہ آتا ہے نا، ایک حکایت لکھی سمجھانے کے لیے، ہمارے اسلاف سمجھانے کے لیے بڑی بڑی بہترین مثالیں دے جاتے ہیں۔ حضرت امام رومی علیہ الرحمہ نے، آپ نے لکھا کہ ایک آخرت کے اعمال کو بہترین کرنے کے لیے ایک مثال دی۔ فرمایا کہ ایک علاقہ تھا، ان کے ایک رواج یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے علاقے کے اندر جس کو حاکم سلیکٹ کرتے، بادشاہ مقرر کرتے نا، وہ اس طرح کرتے کہ سال کی پہلی تاریخ کو وہ دیکھتے کہ سمندر کے ساحل پر جو بندہ پہلی تاریخ کو یہاں اترے گا وہ ہمارا حاکم ہوگا۔ جو بھی اترتا اس کو حاکم سلیکٹ کرتے، پورا سال اس کے پاؤں بھی چومتے، ہاتھ بھی چومتے، اور اس کی عیش و عشرت، بڑے بڑے محلات، جو کچھ وہ حکم کرتا اس کے حکم کے مطابق چلتا۔ اور جو ہی ایک سال پورا ہوتا، ایک سال کے بعد اس کو باندھ دیتے، باندھ کر ایک خاص جنگل تھا، وہاں موذی جانور کیا کچھ وہاں باندھ کے وہاں پھینک دیتے، وہاں کے جانور اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے کھا جاتے۔ یہ ان کا اصول تھا۔ اب ایک خاص کوئی اللہ کا بندہ تھا، وہ آیا، اسے نہیں علم تھا، وہ ساحل پر، یعنی سال کی پہلی تاریخ تھی، ساحل کے اسی جگہ پہ وہ آ کے اترا، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا حضرت ہمارا اصول ہے، آپ ہمارے حاکم ہیں۔ اس نے معذرت کی، میں ایک فقیر آدمی ہوں، مجھے اللہ کا ذکر کرنے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے ان معاملات میں نہ الجھاؤ۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کچھ بھی کریں نا، آپ ہمارے حاکم ہیں، پورا سال آپ نے ہماری ہاں حکومت کرنی ہے، سال کے آخر پہ آپ کا یہ حشر ہونا ہے۔ وہ بڑا مجبور، بہرحال مجبور ہو کے وہ بیٹھ گیا کرسی پہ۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو میں آرڈر کروں گا وہ مانا جائے گا؟ انہوں نے کہا جو حضرت آپ کہیں وہی ہوگا۔ اب اس نے اس ملک کے، اس علاقے کے بقیہ معاملات کو نہ دیکھا، اس نے آرڈر کر دیا کہ فی الفور وہ جو جنگل ہے نا، اس جنگل کے ہاں درختوں کو کاٹو، موذی جانوروں کو مارو، پورا سال اسی میں لگا دیا، اور اس قدر محنت کرائی، وہ پورا جنگل ایک خوبصورت ماحول بن گیا، وہاں پھلدار درخت، پھولدار درخت، محلات تعمیر کرائے، وہاں پہ موذی جانوروں کو ختم کرایا، صفائیاں کری، پورے جنگل کو اس نے خوبصورت کرا دیا۔ اب سال کا آخری دن آیا، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے جکڑ کے اب ادھر پھینک نہیں، انہوں نے کہا نہیں جگڑ کے نہیں، میں نے اپنے لشکر کو بھیج کر اس جنگل کو ایسا خوبصورت بنا دیا، مجھے جکڑ کے پھینکنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چل کے وہاں تک جاؤں گا۔ یہ دی ہمارے اسلاف نے مثال کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنے اعمال کے خوبصورت لشکر کو آگے بھیج کر اپنی ان جھاڑیوں کو، ان کانٹے دار درختوں کو، ان موذی جانوروں کو قبر کے اندر، ان بچھو کو مرا ڈالے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عقل مندی بہترین۔ پہلے جو بھی آتا وہ آ کر اس بادشاہیت میں، دولت میں، اپنی حاکمیت میں مگن ہو جاتا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ سال کے آخر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ این یہی مثال ہے کہ ہم دنیا میں آئے، مگن ہو گئے دنیا کی خوبصورتی میں، ہمیں نہیں علم کہ ان قریب میں اور آپ قبر میں دفن ہونے والے ہیں، ہمارے غلط کردار کی وجہ سے وہاں بچھو بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، سنگین قسم کے فرشتے بھی ہیں، وہاں کیا کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ سلاف فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی طرح میں نے اور آپ نے دنیا میں مگن نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اپنے بہترین اعمال کے لشکر کو بھیج کر اپنے اس جنگل کو ٹھیک کرانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم بھول کے دنیا کے خوبصورتی میں مگن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو کہ اس لیے اللہ نے موت کو اور پھر زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کرتا ہے۔ ان قریب میں اور آپ اسی طرح جکڑے جانے والے ہیں، اسی جنگل کے اندر پھینک دیے جانے والے۔ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، میں اور آپ حاکم ہیں، میں اور آپ اپنے ان لشکروں کو بھیج کر اس جنگل کو اس کا صفایا کرا سکتے ہیں۔ اگر نہ کرایا تو ان قریب مجھے اور آپ کو وہ جنگل کے موذی جانور کاٹ کر بوٹیاں بوٹیاں کر کے کھانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس دنیا کی اس حاکمیت میں، اس خوبصورتی میں مگن رہے تو یاد رکھیں۔ تو ان مثالوں کو ہم اپنے ذہن میں راسخ کریں اور پھر اپنی کردار کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مخلص انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔